فوراً اس کی کریکشن کی، فرمایا ان کان خرج هذا يسعى على اولاده الصغار فهو في سبيل الله. اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے. سمجھ آئی کہ انسان زندگی کے اندر کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، جب اس کام کو کرتے وقت اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے کام کو چلاتا ہے، تو دکان پہ بیٹھنا بھی اس کا عبادت ہے، کیونکہ اس نے اذان ہوتے ہی دکان بند کرنی ہے. اس لیے آج جو مسلمانوں کا طرز عمل بن چکا ہے، نیک سے نیک آدمی سے بھی جب پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے بس جی جہاں دانا لکھا ہے وہاں ہی رہنا ہے. حالانکہ یہ دنیاوی جواب ہے. اگر وہ اس جواب کے بدلے یہ کہہ دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ذمہ داری اس جگہ لگائی ہے کہ تو دین کی خدمت یہاں رہ کے کر، یا اگر وہ تجارت کرتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تجارت، میں اس سنت کو اختیار کیے ہوئے ہوں اور یہ ذمہ داری میں یہاں ادا کر رہا ہوں. الفاظ کے بدلنے سے انسان کے تصورات بدلتے ہیں، اور تصورات اگر کلیئر ہو جائیں تو انسانی زندگی کا دھارا جو ہے وہ انسان کا درست ہو جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ جب گھر سے ایک شخص روانہ ہوتا، آج تو شاید یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں، شاید کہ اللہ کرے ایسے گھرانے موجود ہوں جن میں یہ بات دیکھی جا سکے کہ ایک عورت اپنے خامد کو جب الوداع کہنا چاہتی تو دروازے تک آتی. آج تو وہ دعا بھی یاد نہیں ہے ایک مسلمان کو کہ الوداع کرتے وقت دعا کون سی پڑھنی چاہیے. دروازے پہ کھڑا کر کے کہا کرتی تھی ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. دیکھنا، حرام سے بچ جانا. میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں، تکلیف دنیا میں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کو آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. نہ ارى هذه الكلمات المضيئة. کتنے پیارے کلمات ہیں، لیکن آج اگر دروازے پہ پہنچ کر بیوی اگر کچھ کہنا چاہتی ہے تو ایک فٹ لمبی لسٹ تو آپ کو دے گی کہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، یہ واپسی پہ لیتے آئیے گا. امن الحلال ام من الحرام. اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تم حلال مال سے لے کے آؤ یا حرام مال سے لے کے آؤ، اس کو تو یہ چیزیں چاہیے. تصورات جب سے بدلے ہیں انسان کے، مسلمان کے، اس کے اعمال میں تبدیلی آئی ہے. جب اعمال میں تبدیلی آئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کیسے نازل ہو. تو بات یہ کر رہے تھے، یہ ایک پہلو ہے انسانی زندگی کا جس کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس پہلو کو گزارے. خرچ کرنے کا پہلو آتا ہے. کتنے لوگ بہت سارا مال رکھنے کے باوجود بخیل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے بچوں یا گھر والوں پہ یا کم از کم اپنی دینی بلندی کے لیے استعمال نہیں کرتا تو یہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ وفي رواية اخرى وهو يحتسبها. تمہاری زندگی اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے 90 سال کی بنائی ہے، 90 سال کے اندر جو مال بھی تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے
شرط یہ ہے، ذمہ داری ہے بیوی پہ خرچ کرنا، اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنا، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اور نکاح کے وقت ہم قبول کہہ کے یا قبل تو کہہ کر اس بات پہ اقرار کر چکے ہیں کہ اس کا نان و نفقہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باوجود ذمہ داری کے جب انسان نیت یہ بنا لے کہ خالق و مالک میں تجھے بھی راضی کرنا چاہتا ہوں، ذمہ داری تو ہے ہی ہے، تو راضی ہو جانا۔ 90 سال کے اندر جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، جو تم نے اپنی اولاد پہ خرچ کیا ہے، جو تم نے اپنے خادم نوکر پہ خرچ کیا ہے، کوئی انسان کسی پہ خرچ کرے نہ کرے اپنے آپ کو تو کچھ نہ کچھ کھلاتا ہے۔ نیت یہ کر کے انسان اگر کھلاتا ہے یا کھاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی قوت دے، میں تیرے دین کی بلندی کا سبب بنوں، تیری عبادت میں دل لگاؤں، تو 90 سال میں کروڑوں روپے تم نے اگر اپنی جان پہ، اپنی بیوی پہ، بچوں پہ اور نوکروں پہ خرچ کیے ہیں، کل قیامت کو خالق و مالک اس کو تمہارے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دے گا، اور صدقہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو عموماً مسلمان بھولتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھروں کے اندر بربادی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ مال کو جوڑتے جائیں گے، جائز ضرورت کو بھی پورا کرنے سے گریز کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته علی اہلک۔ 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک تم اللہ کی راہ میں دے دو، ایک کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، ایک مسکین کو دو، اور ایک اپنی بیوی پہ خرچ کرو اس کی جائز اور شرعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہوگا جو تو نے اپنے گھر والے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا۔ لیکن شاید کہ مسلمانوں کو یہ صحیح مسلم کی روایت بھول گئی ہے یا جان بوجھ کرتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو خوشحالی نصیب فرمائے کہ وہ عبادت سمجھ کر خوشی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ تیسرا اور آخری پہلو، انسان آرام کرتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اگر 8 گھنٹوں میں اس کی ڈویژن کرے، اس کو ڈیوائیڈ کرے، تو آخری پہلو کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو۔ انسان نیت کر کے سوتا ہے کہ میں رات کو تہجد پڑھوں گا، سونا تو ہر ایک نے ہے، صرف 2 رکعتیں، زیادہ نہیں۔ اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھتے، لیکن نیت یہ کر کے سوئے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن نیت کر کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے کوئی رکعت نہیں پڑھ سکا، لیکن حدیث کے الفاظ سے کتب لہ ما نوى، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نیت کے مطابق جو اس نے نیت کی اتنی تہجد اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور انسان سویا ہوا ہے، صدقہ نہیں کر سکا، جاگنے والے صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے بندے نے نیت بڑی اچھی کی تھی، اس لیے اس نیت کا نتیجہ یہ ہے کہ سونا بھی اس کے لیے جو 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے آرام کیا ہے، یہ بھی اس کے لیے اس کے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیا جائے۔ تو میرے معزز اور محترم بھائیوں، انسانی زندگی کے 24 گھنٹوں کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ عبادت جس کی تعریف کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے انسان اپنے خالق و مالک کو راضی کرتا ہے وہ عبادت ہے۔
اور عبادت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، عبادت بالتسخیر و عبادت بالاختیار والتخییر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہے، کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں جن کو عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ملائکہ ہیں، اور بقیہ جتنی مخلوقات ہیں سوائے جن اور انسانوں کے باقی ساری کی ساری مخلوق کو اللہ نے عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ ساتوں آسمانوں میں، ساتوں زمینوں میں بسنے والی اللہ کی مخلوق اللہ کی ہی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن ان کی تسبیح اور ان کی پاکی بیان کرنے کو تم نہیں سمجھ سکتے، خالق و مالک ہی جانتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی تو فرماتے ہیں کہ وہ پرندے الم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے ان پرندوں کو جو آسمانوں میں، جو فضاؤں میں اڑتے ہیں، کبھی پر پھیلاتے ہیں اور کبھی پروں کو بند کرتے ہیں، ان کا ہواؤں اور فضاؤں میں یہ تیرنا ہی ان کے لیے عبادت ہے، لیکن تم ان کی عبادت کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے عبادت کے لیے، جن اور انسان کو اختیار دیا ہے۔ یہ عبادت جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، عبادت کی طرف توجہ نہ کی، یعنی بالفاظ دیگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا، اپنی منمانی کی اور خواہش نفس کی پیروی کی، اس کے لیے راستہ بھی الگ ہے جو جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے ہر مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابقت نہ ہو، اس وقت تک کوئی بڑی سے بڑی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بھی قولی عبادت، جو بھی فعلی عبادت ہے، اگر کسی بھی عبادت میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کو شامل کر لیا تو یہ عبادت ضائع ہو جائے گی، یہ وقت ضائع ہو جائے گا، یہ مال و دولت اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا، جس کا کوئی بھی نتیجہ قیامت کو میسر نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے ہی کوئی بات کرنے یا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری ضروری بات، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی عبادت نہیں ہوگی، وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، ہر شخص آج کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو بڑے دبے الفاظ میں یہ کہہ کر ہی فارغ ہو جاتا ہے میرا مقصد تو نیک ہے نا بھائی، میری نیت تو نیکی کی ہے نا۔ نیت کا نیک ہونا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت نہ ہو تو یہ نیت کا خالص ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ نفوس قدسیہ جن کے بارے میں اللہ نے اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، تمام کی تمام ڈگریاں جاری کی ہیں، لیکن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فرمایا کہ تم روزہ افطار کر لو، لیکن جب ان کو اس بات کی خبر ملی کہ چند صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا، اس نیت سے کہ ہمارے پاس قوت ہے، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور آگے اگر جہاد کی ضرورت پڑی، لڑائی کی ضرورت پڑی تو ہم لڑائی بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کے صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے اختیار کیا، اور ایسے نفوس قدسیہ قیامت تک نہ آج تک آئے ہیں نہ آج سکیں گے۔
نیت کے بارے میں اگر کچھ شک کرتا ہے کسی صحابی کے بارے میں، اس کا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ نیت بھی اچھی ہے، رکھا بھی روزہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ روزہ افطار کر لو، تو چند